دیکھیے یہ ایک نیا آیام آ گیا ہے اس پورے چھیتر میں. ابھی تک جو تھا ایران کا سارا کنسنٹریشن جو تھا وہ عراق یا دوسرے ٹھکانوں پہ تھا جہاں پہ آتنکی حملے اس کے اوپر ہو رہے تھے. ایران کا یہ کہنا ہے. اب یہ ہے کہ پاکستان بھی اس یدھ میں ٹوٹ پڑا ہے، یعنی مڈل ایسٹ سے بڑھ کے اس طرف بھی معاملہ آ رہا ہے، ساؤتھ ایشیا کی طرف. پاکستان کا کہنا نے جو ابھی اٹیک کیا ہے اس کے کئی کارن نظر آتے ہیں. پہلے سب سے بڑی بات ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ یہ جان بوجھ کے پاکستان نے اس سمے چھیڑخانی کی ہے ایران کو تاکہ انگیج کر لے اپنے بارڈر پہ یا اس سائڈ میں، تاکہ وہ ایک کوئی بڑا رول ویسٹ ایشیا میں نہ دینے پائے رول. ایسا لگتا ہے اس اٹیک سے جو ہے. ایک تو دوسری بات یہ کہ وہ پاکستان کی ایک سازش یہ بھی نظر آتی کہ وہ شیعہ سنی کانفلکٹ کو ٹریگر کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ شیعہ ایران سنی پاکستان، اور اپنے کو مظلوم دکھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ کل کے اٹیک میں 2 بچے مرے اور ایک لڑکی چھوٹی بچی کا دیہانت ہوا ہے. اس طرح کی باتیں پہلے بھی ہم سن چکے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں برابر کہ جب بھی اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے، خاص طور سے اسرائیل یا اس کے خلاف، تو ہمیشہ کوئی نہ کوئی دیش اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے. کہاں تک ہوگا یہ مجھے نہیں سمجھ میں آتا. ایران مجھے نہیں لگتا کہ اس سمے چاہے گا کہ یہ جھگڑے آگے بڑھیں. اس کی کوشش یہ ہوگی کہ فوراً ہی اس کو وہیں پہ ڈیفیوز کرنے کی بات کرے گا. ایران کا کہنا یہ ہے کہ اس نے جو اٹیک کیا تھا وہ ایک ایرانی بلوچ ایتھنک بلوچ گروپ ہے جو کہ پاکستان میں شیلٹر کرتا ہے، اور وہاں سے آ کے ایران کے اندر اس طرح کے آتنکوادی گتیویدیاں کر رہا تھا، جس میں اس کے کئی پولیس کرمی اور سینک جو ہے ان کی ہتیائیں ان لوگوں نے کی تھی. پاکستان نے جس سمے اٹیک کیا ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو 2 ٹھکانوں پہ کیا ہے، یہ دونوں ٹھکانے جو تھے یہ پاکستانی ایتھنک بلوچ ملیٹنٹ گروپس کے تھے جن کو اس نے ٹارگٹ کیا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ آنے والے سمے میں پاکستان کی کوشش اسی طرح کی ہوگی کہ ایران کو انگیج کرے، اپنے کو ایک سنی عرب دیش کا لیڈر کے روپ میں پروجیکٹ کرنے کی کوشش ہوتی ہے. لیکن ایسا ہو نہیں پائے گا. جو وہ چاہ رہا ہے وہ ہونا مشکل ہے، اس لیے کہ ایران کی چھوی پشچم ایشیا میں اس سمے بہت بڑھی ہوئی ہے، کیونکہ اس کا سیدھا کنفرنٹیشن اسرائیل سے ہے. اور عرب ورلڈ میں اس وقت اسلامک آئیڈینٹی سے زیادہ عرب آئیڈینٹی یعنی نیشنلزم زیادہ بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے، خاص طور سے جب سے حماس کا اٹیک ہوا ہے اسرائیل کے اندر. اس کے بعد سے لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ دھرنا پردرشن یا اس قسم کے جتنے بھی ہو رہے ہیں، عرب یونٹی عرب نیشنلزم کی بات وہاں پہ کی جا رہی ہے. کیا ہوگا ہم کو تھوڑا سمے لگنا چاہیے، انتظار کرنا چاہیے. دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ وار آگے اسکیلیٹ کرتی ہے یا یہیں پہ رکتی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایران کی پوری کوشش یہ ہوگی کہ اس کو ترنت بات چیت کے مادھیم سے مسئلے کو یہاں پہ روکنے کی. دیکھیے بھارت جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ کہیں بھی جنگ آگے بڑھے. بھارت کا کہنا یہ ہے کہ اس نے یدھ کا کال جو ہے وہ سماپت ہو گیا ہے، اور وہ اس کی ایڈوائز انفیکٹ رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پوتن کو بھی یہی تھی. پھر اس کے علاوہ اس نے اور بھی تمام دیشوں کو وہ ایڈوائز کرتا ہے کہ مسئلے بات چیت سے ہونے چاہیے. وہ اسرائیل سے بھی آتنکواد کے بھی خلاف ہے. بھارت نہیں چاہتا کہ آتنکواد کسی بھی چھیتر میں آگے بڑھے. اس نے جو اسرائیل پہ اٹیک ہوا تھا حماس کا اس کو بھی کنڈیم کیا تھا، لیکن ساتھ میں یہ تھا کہ جو اسرائیل کے ریٹیلیشن تھا غازہ پٹی میں، اس سمے انڈیا نے ہیومینیٹیرین اسسٹنس بھی ان کو پردان کی تھی. تو انڈیا کے امن شانتی اس چھیتر میں بنی رہے. اس لیے کہ اگر جنگ بڑھتی ہے تو سب سے بڑی کیجویلٹی جو ہوتی ہے وہ ایک تو لاس آف ہیومن لائف ہوتا ہے کہ بہت سے بے گناہ لوگ مرتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ سارا ٹریڈ گلوبلائز ورلڈ ہے اس میں ٹریڈ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور
ٹریڈ ڈسٹرب ہونے کے مطلب یہ ہے کہ آئل کی سپلائی بھی خطرے میں آ جاتی ہے. تو بھارت چاہتا ہے کہ چاہے جو بھی جنگ ہو رہی ہے وہ اس کو بات چیت کے مسئلوں سے حل کریں، جنگ آگے نہ بڑھنے پائے.